بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى في موضع آخر بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه لقد رأيت رجلا يتقلب في الجنة في شجرة قطعها من ظهر الطريق كانت تؤذي المسلمين. رواه مسلم. ہر طرح کی تعریفیں اور ساری بڑائیاں اللہ وحدہ لا شریک کے لیے جو اپنی ذات میں اور اپنی صفات میں تنہا ہے، مالک الملک ہے، رب دو جہاں ہے، حاجت روا اور مشکل کشا ہے. بعد درود و سلام ہو اللہ رب العالمین کی طرف سے ان کے سارے نبیوں رسولوں پیغمبروں پر، بالخصوص ہمارے اور آپ کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم حضرات، آج میں آپ کے روبرو جس عنوان کے تحت حاضر ہوا ہوں وہ ہے عمل چھوٹا انعام بڑا. مذہب اسلام کا یہ مزاج ہے کہ کسی بھی عمل چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا کو حقیر نہ جانے، حقیر نہ سمجھے، کیونکہ بہت سارے ایسے اعمال ہیں، بہت سارے ایسے عبادات ہیں، ذکر و اذکار ہیں جو ادائیگی کے لحاظ سے، کرنے کے لحاظ سے معمولی ہے، لیکن اجر و ثواب کے اعتبار سے بہت زیادہ اہمیت والا ذکر و اذکار اور عبادت و افعال ہیں. تو میں آپ کے سامنے چند مثالیں قرآن و حدیث سے، بلکہ حدیث سے رکھوں گا تاکہ یہ بات آپ کو سمجھ میں آ جائے کہ کسی بھی نیک عمل کو حقیر نہ ہم سمجھے. ویسے تو مذہب اسلام سراپا ایک آسان دین ہے اور اس کے عبادات و احکامات یا اخلاقیات ہو یا معاشیات ہیں جو اس کے اصول ہیں وہ بالکل آسان ہیں. میں اگر اس طرف جاؤں تو پھر وقت کافی لگ جائے گا. میں اپنے اصل موضوع پر آتا ہوں. کسی بھی نیک عمل کو، کسی بھی عمل کو
حقیر نہ سمجھے. اس سلسلے میں میں آپ کے سامنے سورہ کہف آیت نمبر 30 پیش کیا ہوں. اللہ رب العالمین نے اس آیت میں فرمایا کہ جو لوگ ایمان والے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں, انا لا نضیع اجر من احسن عملا, انا لا نضیع من احسن عملا, ہم اچھے اعمال بجا لانے والے کے اعمال کو ضائع نہیں کرتے. یقینی طور پر اللہ تبارک و تعالی غفور رحیم ہے, ہمارے ہر اعمال کا پورا پورا بدلہ بلکہ اس سے بھی زیادہ عطا فرماتا ہے. ایک حدیث ہے جسے امام مسلم نے روایت کیا ہے, اور اس حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے. وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے ایک آدمی کو جنت میں دیکھا چلتے ہوئے پھرتے ہوئے. جنت میں آنے کی وجہ کیا بتایا؟ فرمایا کہ وہ دنیا میں راستہ میں ایک جھاڑ تھا, ایک درخت تھا جو آنے والے لوگوں کو تکلیف دیتا تھا, اس کو میں کاٹ دیا, اس کو میں ہٹا دیا. اس کے عوض میں, اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے جنت میں داخل فرما دیا. اس سے بھی ہلکا میں آپ کے سامنے وہ اذکار یا افعال یا عبادات پیش کروں گا جو دیکھنے میں, ادا کرنے کے لحاظ سے بالکل معمولی معلوم ہوتا ہے, لیکن ثواب کے لحاظ سے, اجر کے لحاظ سے بہت بڑا عمل ہے وہ. آئیے میں آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھتا ہوں. سب سے پہلی بات, اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کے اذکار میں, بلکہ اذکار میں فرمایا ہے. میں صرف مثالیں دے رہا ہوں, ورنہ بہت سارے ایسی حدیثیں ہیں جو اذکار ہیں, بہت ساری عبادات ہیں جس کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ یہ معمولی عمل ہے لیکن اجر کے لحاظ سے بہت زیادہ ہے. تو میں مثالیں صرف دے رہا ہوں. آپ کو اگر تحقیق چاہیے اور بھی اعمال کی طرف آپ کو رہنمائی چاہیے تو آپ تحقیق کر سکتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی دن میں 100 مرتبہ, دن میں 100 بار سبحان اللہ و بحمدہ, کتنی معمولی سی دعا ہے, بالکل معمولی سی. سبحان اللہ و بحمدہ, من قال سبحان اللہ بحمدہ یوم 100 مرہ حطت خطایاہ مثل زبد البحر. اور یہ بخاری اور مسلم دونوں کی روایت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو آدمی دن میں صرف سبحان اللہ و بحمدہ 100 مرتبہ کہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے, جبکہ اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو. سمندر کی جھاگ کے برابر گناہ کیوں نہ ہو, اس کے گناہ اللہ رب العالمین معاف فرماتے صرف 100 مرتبہ. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحان اللہ العظیم نہیں بلکہ صرف سبحان اللہ و بحمدہ. سبحان اللہ بحمدہ, سبحان اللہ العظیم, اس کی فضیلت الگ ہے دوسری حدیث سے. صرف میں سبحان اللہ و بحمدہ کے بارے میں رہا ہوں. 100 مرتبہ بندہ کہتا ہے, 100 مرتبہ, تو اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے, گرچہ کہ اس کے گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر کیوں نہ. ایک بات اور آپ ذہن میں رکھیے کہ یہ جو گناہوں کی معافی کی بات چل رہی ہے تو مفسرین کرام نے, محدثین کرام نے اس سے مراد صغیرہ گناہ لیے, کبیرہ گناہ نہیں. کبیرہ گناہ کے لیے توبہ ضروری ہے. یا محدثین کرام نے اس سے مراد حقوق اللہ سے لیے, یا حقوق العباد نہیں, حقوق اللہ, اللہ رب العالمین کے حقوق میں کوئی غلطی یا سستی ہو گئی ہم سے, اللہ رب العالمین معاف فرمانے والا ہے. چاہے آپ کے گناہ کتنے بڑے کیوں نہ ہو اور کتنے زیادہ کیوں نہ ہو, اللہ رب العالمین ہمیں معاف فرمانے والا ہے. تو ان تمام چیزوں سے حقوق اللہ ہو یا صغیرہ گناہ ہو, یہ مراد ہے. کیونکہ ایک حدیث ہے مسلم شریف کی, اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شہید کے سارے گناہ اللہ رب العالمین معاف فرما دیتے ہیں. شہید کے سارے گناہ اللہ رب العالمین معاف فرما دیتے ہیں سوائے دین, الا الدین. امام نووی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کی تشریح میں فرماتے ہیں دین سے مراد صرف قرض نہیں ہے بلکہ دین سے مراد وہ سارے حقوق ہیں جو بندوں سے تعلق ہے. اللہ رب العالمین اپنے حقوق میں
غفلت ہو, سستی ہو, کوتاہی ہو, آپ نے نہیں کیا ہے, ادا نہیں کیا ہے, اللہ رب العالمین معاف فرما دے گا. لیکن بندوں کے حقوق میں اللہ رب العالمین معافی نہیں عطا فرمائے گا جب تک آپ اس بندے سے معافی نہ مانگ لے جس کی شان میں آپ نے گستاخی کی ہے. تو جو باتیں میں بتا رہا ہوں یا تو صغیرہ گناہوں سے متعلق ہیں یا حقوق اللہ سے متعلق ہیں. اس کے بعد دیکھیں, قرآن مجید تو ویسے سراپا فضیلت والی کتاب ہے, لیکن ایک ایک سورے پر اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ الگ اس کی فضیلت اور اہمیت بیان فرمائی ہے. قرآن مجید کے سب سے چھوٹی سورتوں میں ایک سورہ ہے سورۃ الاخلاص. ہمارا یہ حسن ظن ہے کہ ہر بندے مومن کو یہ سورہ یاد ہوگی. اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی روایت کرتے ہیں شکایت کے طور پر, اور وہ صحابی ہے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ میرے پڑوس میں ایک دوسرے صحابی ہے, اس کا نام ہے قتادہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کہ وہ رات بھر ایک ہی سورہ اخلاص کی تلاوت کر رہا ہے, ایک ہی سورہ کی تلاوت کر رہا ہے, بار بار اس سورہ کی تلاوت کر رہا ہے. نیکی کے اعتبار سے, ثواب کے لحاظ سے انہوں نے کمتر سمجھا. کون؟ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. چنانچہ صبح ہوئی تو اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور کہا کہ اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم فلاں آدمی تو رات بھر ایک ہی سورہ کی تلاوت کرتے رہ گئے, پوری رات ایک ہی سورہ پڑھتے رہ گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدی انہا لتعدل سورۃ القرآن, خدا کی قسم یہ سورہ مختصر سی سورہ 1/3 کا مقابلہ ہے, 1/3 کے برابر ہے. 3 حصہ میں سے ایک حصہ ہے ثواب کے اعتبار سے. اگر آپ 3 مرتبہ پڑھ لیں گے تو اللہ رب العالمین آپ کو پورے قرآن پڑھنے کا ثواب عطا فرما دے گا, پورے قرآن مجید پڑھنے کا ثواب عطا فرما دے گا. لیکن اس سے پہلے آپ یہ شرط بھی سنیے, جیسا کہ میں سورہ کہف کی آیت پڑھاؤں, ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات. ایمان ضروری ہے, ایمان ضروری ہے. اور پھر شریعت کے جو شروط ہیں, اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہو, عمل صالح ہو, اور تیسری شرط ہے کہ دل کی گہرائی سے نیک نیتی سے آپ نے ادا کیا. یہ بات آئے گی ابھی انشاءاللہ. تو یہ 3 چیزیں ہوں گی, 3 شرطیں ہوگی, تو یقینی طور پر ہمارا عمل چھوٹا ہو یا بڑا ہو, اللہ رب العالمین اس عمل کو قبول فرماتا اور اس پر ڈھیر سارے اجر و ثواب عطا فرماتا ہے. تو یہ سورۃ الاخلاص کے بارے میں. اب ایک میں معمولی چیز آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں جو ہماری زندگی میں لازمی طور پر زندگی کے لوازمات میں سے, وہ ہے کھانا کھانا. کوئی آدمی ہے جو نہیں کھاتا ہو؟ کوئی آدمی نہیں ہے. ہم کھانا کھاتے ہیں, ہم آسودہ ہوتے ہیں, ہماری بھوک مٹتی ہے, اور پھر اگر ہم کھانا کھانے کے بعد یہ دعا پڑھتے ہیں تو اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فضیلت بیان فرمائی. سنیے حدیث. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اکل طعاما فقال الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبہ. اللہ اکبر. کھانا ہم کھا رہے ہیں, بھوک ہماری مٹ رہی ہے, آسودہ ہم ہو رہے ہیں, طاقت اور توانائی ہم کو مل رہی ہے کھانا کھانے سے, لیکن اس پر بھی مستدار یہ کہ اللہ رب العالمین ہمارے سارے گناہ کو معاف فرما دے رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے اللہ کی تعریف فرمائی. کہا جو آدمی کھانا کھانے کے بعد یہ دعا پڑھتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے سارے پچھلے گناہ کو معاف فرما دیتا ہے. اب یہ چیزیں کب ہوگی حاصل؟ جب ہمیں کھانے پینے کے آداب معلوم ہو, ہمارے بچے کو کھانے پینے کے آداب معلوم ہو, ہم اپنے معاشرے میں گھوم جائیں, اس کا جائزہ لیں. بچے تو کیا, بوڑھے تک بھی نہ سونے کی دعا الا ماشاء اللہ, نہ سونے کی دعا ہے, نہ اٹھنے جاگنے کی دعا, نہ چلنے پھرنے کی دعا. ہم یوں ہی دھڑلے سے کھاتے ہیں, پیتے ہیں, اڑتے ہیں, بیٹھتے ہیں. اسلام میں کوئی آداب نہیں, ہمیں اس کا کوئی لحاظ نہیں رکھتے. اس لیے میرے بھائیوں, آپ تو جیسے ویسے آپ زندگی گزر گئی آپ کی, لیکن اپنے نونہال, اپنے معصوم بچے کو اسلامی تعلیمات اور اسلامی آداب سے آراستہ فرمائیں.
اگر خدا نہ خواستہ اسی دعا کو آپ نے یاد کروا دیا اور یہی دعا آپ کے بچوں کے لیے کافی ہوگا تو آپ کے لیے بھی اجر ہوگا. کیونکہ حدیث میں آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر کوئی بچہ کوئی اولاد اپنے ماں باپ کے گزرنے والے کے لیے دعا کرتا ہے مغفرت کی, اللہ رب العالمین اس کے درجات کو قیامت کے دن یعنی آخرت میں بڑھاتا رہتا ہے. وہ آدمی حیران اور ششدر رہ جاتا ہے, اللہ میرے درجات کیسے بلند ہو رہے, میں نے تو یہ عمل کیا ہی نہیں. کہا تمہارے اولاد کی تمہارے لیے دعائیں خیر اور دعائیں بخشش کی وجہ سے اللہ رب العالمین تمہارے گناہوں کو مٹا دیا اور تمہارے درجات کو بلند فرما دی. تو اپنی اولاد کو صحیح تعلیم دیں گے. اگر یہ تعلیم دیں گے کہ کل ہے نا ہیپی نیو ایئر ہونے والا ہے, اس میں رنگ ریلیاں کرو, مستیاں کرو, ذوق و شوق کرو, اپنے مال کو ضائع کرو, اپنے وقت کو ضائع کرو, اپنے سب کچھ برباد کرو, لیکن تعلیم اسلامی تعلیمات سے آراستہ مت کرو, تو پھر کہاں سے حاصل ہوں گے؟ کہاں سے حاصل ہوں گے؟ ہمارے اولاد کہاں سے اسلامی تعلیمات سیکھیں گے؟ دیکھیے ہم کھانا کھا رہے ہیں, بھوک ہماری مٹ رہی ہے, آسودہ ہم ہو رہے ہیں, توانائی اور قوت ہمیں مل رہی ہے, اور پھر اس پر مستزاد یہ, اس پر مزید یہ کہ اللہ رب العالمین اس دعا پڑھنے کی وجہ سے ہمیں کتنی نیکی عطا فرما رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنی من غیر حول منی ولا قوہ پڑھتا ہے کھانا کھانے کے بعد, غفر لہ ما تقدم من ذنبہ. آپ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ سن کر کے حیران ہو گئے, یہ کیا بڑی بات ہے, بہت بڑی بات ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ, آپ کے پچھلے سارے گناہ اللہ رب العالمین معاف فرما دیتا ہے. اور یہی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے رمضان کے روزہ تو فریضہ دین ہے نا, بہت بڑا فریضہ ہے, اس کے بارے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بشارت سنائی. کہا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ, جس نے رمضان کا روزہ رکھا نیک نیتی سے اجر کی امید سے, غفر لہ ما تقدم من ذنبہ, کے سارے گناہ معاف. یہی بات, یہی بشارت, یہی فضیلت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا کے پڑھنے پر بیان فرمائی. چلیے اور آگے بڑھتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری اور بھی باتیں. اذان کا جواب دینا ہم کوئی قدر نہیں کرتے, ہم اس کا کوئی ویلو نہیں دیتے. اذان کی آواز ہمارے کانوں سے ٹکراتی ہے اور سنی انسنی کر دیتے, کوئی اہمیت ہی نہیں دیتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی اذان کا جواب دیتا ہے, مؤذن کہتا ہے حیا اللہ اکبر اللہ اکبر, آپ بھی کہیں اللہ اکبر اللہ اکبر, تو اذان کے جواب دینے والے کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قلبہ دخل الجنہ, جو آدمی اذان کا جواب دے گا, صرف اذان کا جواب دینے میں نہ کوئی روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے, نہ کوئی آپ کی محنت کی ضرورت ہے, نہ کوئی آپ کا کام بگڑ رہا ہے, نہ کوئی آفس میں جانا بند ہو رہا ہے. بس آپ کام کرتے رہیں, چلتے رہیں, پھرتے رہیں, اٹھتے رہیں, جاگتے رہیں, پھرتے رہیں, کوئی بھی کام کوئی رکاوٹ نہیں ہے. کوئی بھی عمل جو بھی ابھی آپ کے سامنے پیش کیا ہو, آپ عمل کرتے رہیں, آفس میں جاتے رہیں, بیٹھتے رہیں, دکانوں میں سارے آپ گاہک سے ڈیل کرتے رہیں, سب کچھ کرتے رہیں اور یہ پڑھتے رہیں. اذان کی آواز آئی, فوراً آپ نے جواب دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم من قلبہ, نیک نیتی سے, اچھے دل سے جس نے اذان کا جواب دیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دخل الجنہ, جنت میں داخل ہو. جنت میں جانا ہی ہماری سب سے بڑی کامیابی ہے میرے بھائی, سب سے بڑی کامیابی. فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز, جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیے گئے, وہی سب سے بڑی کامیابی ہے. ہم میں سے ہر ایک آدمی کی یہی امید, ہر ایک آدمی کی یہی خواہش ہے کہ اللہ ہماری عبادت قبول فرما لے, ہماری اطاعت اور بندگی قبول فرما لے, ہمارے نیک اعمال کو قبول فرما لے, اس کے بدلے میں اللہ جنت عطا فرما دے. ہے نہیں ہماری خواہش؟ اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو آدمی اذان کا جواب, صرف اذان کا جواب دیتا ہے, اذان کے کلمات کو دہراتا ہے, مؤذن رہتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر, آپ کے اللہ اکبر اللہ اکبر, من قلبہ دخل الجنہ, وہ جنت میں. اور یہ مسلم شریف کی روایت ہے. صرف کھانے کے بعد کی جو دعا ہے الحمدللہ علیہ, وہ صرف ابو داؤد اور ترمذی کی روایت ہے. بقیہ جو بھی میں روایت آپ کے سامنے آج پیش کر رہا ہوں وہ سب کے سب بخاری یا مسلم کی روایت ہے. یہ تو اذان کے جواب میں. اذان کے بعد جو دعا ہے, اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا, یا اذان کے بعد کی دعا اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ اگر کوئی بندہ اذان کے بعد یہ دعا پڑھتا ہے اس کے لیے کیا فضیلت ہے. دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے لیے بھی بشارت ہے کہ وہ جنت میں جائے گا. اذان کے بعد کی دعا کے بارے میں آپ سے بول رہا ہوں. حلت لہو شفاعتی یوم القیامہ, حلت لہو شفاعتی یوم القیامہ, اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی جس نے میرے لیے اللہ رب العالمین سے مقام محمود کی دعا فرمائی, جس نے اللہ رب العالمین سے میرے لیے اذان کے بعد کی دعا پڑھی, جس میں خود بخود اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان کے بعد کی دعا میں مقام محمود کی دعا سکھلائی ہے کہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود اور وسیلہ عطا فرما. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی یہ دعا پڑھتا ہے اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلہ وابعثه مقاما محمودا الذی وعدته, یہ دعا اذان کے بعد پڑھتا ہے تو آپ صلی اللہ فرمایا حلت لہو شفاعتی یوم القیامہ, اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی. یہ بھی بہت بڑی چیز ہے میرے بھائی, بہت بڑی بشارت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کے لیے بشارت دی جو نیک بخت آدمی کلمہ توحید پر قائم دائم رہا اور اسی کلمہ پر ان کا انتقال ہوا, گرچہ کہ اس کی زندگی میں کوئی کوتاہی, کوئی بھول چوک, کوئی گناہ ہو گیا ہے, لیکن جس کا خاتمہ کلمہ توحید پر کلمہ لا الہ پر ہوا, اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں اس کے لیے شفاعت کروں گا کل قیامت کے دن. قیامت کے دن آپا دھاپی میں لوگ ہوں گے, کیا نبی, کیا اولیاء, کیا متقین, کیا پرہیزگار لوگ, ہر آدمی آپا دھاپی میں ہوں گے, ہر آدمی پریشان ہوں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس آدمی کے لیے شفاعت کریں گے جو آدمی نیک بخت ہوں گے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا پڑھ رہے ہوں گے, اللہ رب العالمین سے دعا کر رہے ہوں گے اللہ میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود عطا فرما. اور آپ کو مانگنے کی ضرورت نہیں, بس یہ دعا پڑھنے کی ضرورت ہے میرے بھائی. اذان کے بعد کی دعا پڑھے تو یہ مقام اور یہ فضیلت بیان فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اس کے بعد دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کی فضیلت کیا بیان فرمائی ہے. وضو کی فضیلت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو آدمی کامل وضو کرتا ہے, ایک حدیث میں کامل وضو پوری طرح سے وضو کرتا ہے اور پھر وہ کھڑا ہوتا ہے 2 رکعت نماز پڑھتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جنت میں داخل ہو گیا. ایک صحابی یہ بات سن کر کے اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سن کر کے فرمایا, اللہ کے وسلم کتنی اچھی بات بتائی. عمر رضی اللہ تعالیٰ وہیں پر بیٹھے ہوئے تھے اس کے سامنے. عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم ابھی آئے ہو, لگتا ہے کہ تم ابھی آئے ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی بڑی بات آپ نے اس سے پہلے بتا چکی ہے. فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو آدمی کامل وضو کرتا ہے, کامل وضو, مکمل وضو کرتا ہے اور یہ دعا پڑھتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ فتحت لہ ابواب الجنت الثمانیۃ یدخل من ایہا. اللہ اکبر, کتنی بڑی بشارت ہے, ہم وہم و گمان میں نہیں سن سکتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو آدمی وضو کرتا ہے, کامل وضو کرتا ہے اور پھر یہ دعا پڑھتا ہے, وضو کے بعد کی دعا پڑھتا ہے, اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے, تو جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں اور کہا جاتا ہے جاؤ جنت میں جس دروازے سے تم چاہو. اللہ اکبر, کتنی بڑی فضیلت ہے دوستو. اللہ رب العالمین یقیناً 70 ماؤں سے زیادہ مہربان ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امتی کے تھے کتنا رحیم و کریم تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹی چھوٹی باتوں پر اجر عظیم کا وعدہ فرمایا ہے. صرف یہی نہیں میرے بھائیوں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی باتیں بتائی ہیں. چند باتیں اور ہم سن لیتے ہیں. ہم نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں, نماز میں کھڑے ہوتے ہیں, کہتا ہے امام ولا الضالین, مقتدی کو کیا کہنا چاہیے؟ آمین. اس پر بھی بشارت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آمین کہنا, تمہارا آمین کہنا اور فرشتے کا آمین کہنا جب دونوں مل جاتا ہے تو اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ, غفر لہ ما تقدم من ذنبہ, تمہارے سارے گناہ پچھلے معاف فرما دیتے ہیں اللہ رب العالمین, معاف ہو جاتے. حدیث سنیے, ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا امن الامام
فامنوا فانه من وافق تامینه تامین الملائکہ غفر له ما تقدم من ذنبه. اور یہ حدیث بخاری کی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب امام ولدالین کہے اور آمین کہے تو تم بھی آمین کہو. تم بھی آمین کہو. تمہارا آمین کہنا اور فرشتوں کا آمین کہنا جب دونوں مل جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے سارے گناہ جو ہم کر چکے ہیں وہ معاف فرما دیتے ہیں. کتنی بڑی فضیلت ہے. اس کے علاوہ رکوع سے جب امام صاحب اٹھتے ہیں اور سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہیں, سمیع اللہ لمن حمیدہ, جواب میں ہم کیا بولتے ہیں؟ اللہم ربنا ولک الحمد. اللہم ربنا ولک الحمد بھی, اللہم ربنا لک الحمد بھی آیا, اللہم ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ آیا بھی ہے. تو یہ دعاؤں کی تحقیق میں نہیں بتا رہا ہوں, بلکہ آپ ان دعاؤں میں سے کوئی بھی دعا پڑھے, اللہم ربنا لک الحمد پڑھے, اللہم ربنا ولک الحمد پڑھے, ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا, یہ دعا پڑھے, کوئی بھی دعا پڑھے. کہنے کا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اذا قال الامام سمع اللہ لمن حمیدہ, جب امام کہے سمع اللہ لمن حمیدہ, فقولوا اللہم ربنا لک الحمد, اللہم ربنا لک الحمد فإنه من وافق قوله قول الملائکہ غفر له ما تقدم من ذنبه. تمہارا اللہم ربنا ولک الحمد کہنا, فرشتوں کا ربنا ولک الحمد کہنا, دونوں جب مل گیا اللہ رب العالمین تمہارے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے. کتنی بڑی فضیلت ہے میرے بھائی. ایسے ڈھیر ساری حدیثیں ہیں جس میں چھوٹے چھوٹے عملوں پر جس کو ہم کوئی وقت نہیں دیتے, کوئی قدر نہیں کرتے, اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈھیر ساری انعامات اور ڈھیر ساری بشارت عطا فرمائی, ڈھیر ساری بشارت فرمائی. اب آپ دیکھیں, میں جو آپ کے سامنے تذکرہ کیا ہوں, جو آپ کے سامنے رکھا ہوں, اس پر نہ آپ کا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے, نہ آپ کی محنت کوئی درکار ہے, نہ آپ کے کام میں کوئی خلل ہوتا ہے, نہ کوئی آپ کے کام میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے. آپ کھانا کھائیں گے, یہ دعا پڑھیں گے, کوئی بگاڑ ہوا؟ کھانا تو کھاتے ہی ہوں گے میرے بھائی, کھاتے ہی ہوں گے, نہیں کھائیں گے. کھانا کھانے کے بعد یہ دعا پڑھیں, کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے. آپ راستہ چلتے اڑتے بیٹھتے جاتے آتے, دکان پہ جاؤ, کارخانے میں جاؤ, کاروبار میں جاؤ, کوئی بھی کام کرتے رہو, سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ 100 مرتبہ پڑھ لو, یہ فضیلت آپ کو حاصل ہو جا رہی ہے. آپ نماز کے لیے آتے, کامل وضو کر رہے ہیں, کامل وضو کے بعد یہ دعا پڑھے, اتنی بڑی فضیلت حاصل ہو رہی ہے. آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے, آمین کہتا ہے, وللضالین آمین کہتا ہے, امام صاحب آمین کہیں, یہ فضیلت آپ کو حاصل ہو رہی. غرض کہ جو باتیں میں آپ کے سامنے پیش کیا ہوں, ان باتوں میں نہ کوئی آپ کی محنت درکار ہے, نہ آپ کے مال و دولت خرچ ہو رہی ہے, نہ آپ کے کوئی وقت ضائع ہو رہا ہے, نہ کوئی کاروبار رک رہا ہے, نہ کوئی کام میں خلل پیدا ہو رہا ہے. بس یوں ہی آپ حاصل کر رہے ہیں نیکیاں, یوں ہی آپ حاصل کر رہے ہیں ثواب. اور ثواب ایسی ویسے نہیں, اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت بھی سنائی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غفر له ما تقدم من ذنبه بھی فرمایا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا حلت له شفاعت یوم القیامہ, قیامت کے دن اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی. ہم کہاں خواب خرگوش میں مدہوش ہیں میرے بھائیو. اٹھو, نیند سے بیدار ہو. دنیاوی اعتبار سے ہم دیکھتے ہیں کس میں منافع ہونے والی چیز ہے, کون سا کاروبار, ایک پیسہ بھی منافع ہم حاصل کرنے کے لیے دوڑ جاتے ہیں, لیکن دینی اعتبار سے ہمارے پاس یہ شوق کہاں چلا جاتا ہے, ہمارے جذبہ کہاں مرجھا جاتے ہیں. ہم کیوں ایسے ہیں, ہم کیوں خواب خرگوش میں مدہوش ہیں, کیوں غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. دینی اعتبار سے بھی آپ کو آفر ملے, دینی اعتبار سے بھی آپ کو اپنے آداب میں, اپنے کھانے پینے, روزمرہ کے معاملات میں آپ عمل کریں گے دین کے اعتبار سے, تو آپ کو اللہ رب العالمین اجر و ثواب عطا فرمائے گا. اس لیے میں آپ کے سامنے جو آیت پڑھ رہا ہوں, اللہ رب العالمین نیکوکار چاہے چھوٹا عمل ہو یا بڑا, اس کو ضائع نہیں کرتا, اجر عطا فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالی. اللہ رب العالمین سے دعا فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے والا بنائے, ہمیں اپنی آل و اولاد کو صحیح تربیت اور صحیح اخلاق سے آراستہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور جو آداب شریعت نے ہمیں سکھلائی ہے اور جو معمولی سے چھوٹے چھوٹے کام ادب کے لحاظ سے جو ہمیں کرنے کے لیے شریعت نے ہمیں کہی ہے, یا اللہ ہمیں وہ کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ سارے مسلمانوں کو اپنی خواب خرگوش سے مدہوش ہونے کے بجائے ہوش میں آنے کی توفیق عطا فرمائے. یا اللہ مسلمانوں کو اتحاد اور اتفاق کا مظاہرہ پیش کرنے کی توفیق عطا فرما, اختلافات سے انتشار سے اللہ بچنے کی توفیق عطا فرما. وما توفیق الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.